کی برسات ہے، نور رحماں عشق رمضان۔ تو بچوں اب آپ لوگوں کو تو یہ پتہ ہے کہ ہم آج کون سے نبی کی بات کرنے والے ہیں، کون سے نبی کی سٹوری سنانے والے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ بالکل، اور آپ کو تو کافی نالج ہوگی پھر، ہاں تو شروع کریں پھر۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اللہ کے بہت محبوب نبی تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی تھیں، ہاں پتہ ہے نا آپ کو یہ بات؟ ان کے پاس بہت سارے مویشی تھے، یعنی بہت سارے اینیملز تھے، ان کے پاس مال تھا بہت سارا، ان کے پاس اولاد تھی، ساری جو نعمتیں ہوتی ہیں نا، ساری بلیسنگز ان کے پاس تھیں۔ پھر کیا تھا کہ وہ ان کی زندگی چل رہی تھی، ایک ٹائم آیا ایسا کہ ان کا جو مکان تھا وہ گرا اور ان کی اولاد تباہ ہو، ان کی اولاد ختم ہو گئی، وہ مر گئے، وہ دنیا میں نہیں رہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ ساری بلیسنگز جو ہیں وہ ان سے چھن گئیں، ہو گئے، اسکن بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہاں پر یہ سب بعد میں ہوا تھا نا، پہلے کیا ہوا، وہ ساری بلیسنگز جو تھیں وہ ختم ہو گئی، ان کے پاس سب کچھ تھا ان کے پاس۔ اب جب ان کی یہ ساری بلیسنگز ختم ہوئی، تب بھی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میرا کیا تھا، یہ سب تو مجھے میرے اللہ نے دیا تھا، میرے کریٹر نے دیا تھا، اور اسی نے لے لیا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے نا کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے اور کوئی چیز چلی جاتی ہے تو نارملی تو ایسا ہوتا ہے نا، ہم رونے لگتے ہیں، ارے میری یہ چیز چلی گئی، ارے میری یہ چیز چلی گئی، ایسا۔ پر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا، صبر کیا۔ صبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ صبر پیشنس کو کہتے ہیں، پیشنس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے صبر کیا، اتنی بڑی باتیں ہو گئی، اتنا سب کچھ ہو گیا، ان کا سب کچھ چلا گیا، اور پھر بھی وہ پیشنٹ ہیں، پھر بھی وہ پیشنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرے اللہ کا تھا، اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہاں پھر بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ایسا ہی تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر اسی طرح سے کئی سال گزرے، ہاں پھر وہ نا ان کی ساری دولت جب چھن گئی تھی تو نا ان کو پتہ نہیں، شیطان نے اللہ سے اجازت کا بولا تھا، تو نا اللہ نے بولا تم ان کی روح اور عقل کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے جسم کو پہنچا سکتے۔ تو بالکل۔ شیطان نے نا ان کو پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں لگوا دی تھی۔ تو پھر نا وہ بیماریاں کیا تھیں؟ وہ اللہ کی طرف سے چیکنگ تھی، شیطان کو یہ آنسر دینا تھا کہ اللہ پاک کے جو وہ نبی ہیں، وہ شیطان تو ہمیشہ غرور کرتا تھا نا، تو شیطان نے یہ شو کیا کہ اب جب نعمتیں چھن جائیں گی تو یہ شکوا کریں گے، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ جب وہ سب چیزیں چھن بھی گئیں تب بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا تھا ہی نہیں، تو یہ تو اللہ کا ہی دیا ہوا تھا، اس نے لے لیا۔ پھر بھی انہوں نے صبر کیا، پھر بھی انہوں نے اللہ کے تھینکفل رہے نا۔ تو شکر کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور صبر ایسے ٹائم پہ جب آپ کو صبر کرنا، پیشنس بہت مشکل ہو، آپ کو ایسا ہوتا ہے نا، جیسے چھوٹی سی ایک بات کروں کہ آپ کو میں کوئی چیز دوں، آپ کو کوئی بیگ بہت پسند ہے، اسکول بیگ ہے آپ کو دیا، اور آپ کو میں چھین لوں تو آپ رونے لگو گے، آپ کہو گے یہ تو میرا بیگ تھا، کیوں مجھ سے چھینا، ایسا ہوتا ہے نا۔ پر ایسا ہی اگر ہم ان کی سٹوری کی بات کریں نا، تو ایسا ہی ہوا کہ جب وہ ان سے چیزیں چھن گئیں تو انہوں نے صبر کیا، اور پھر اس کے بہت سال بعد تک ان کو بیماری ہوئی، اس کے بعد 18 ایئرس تک، واہ جی آپ کو تو فگر بھی یاد ہے، ان کو ایک بیماری ہوئی، اور اس بیماری میں وہ 18 ایئرس تک رہے۔ کتنے سال تک؟ 18 ایئرس تک رہے، اور 18 ایئرس تک اس بیماری میں انہوں نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی کویسچن نہیں کیا، انہوں نے کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ ہاں دیکھیے سب آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس سے ہمیں سبق بھی، ہم کیا لیسن لیتے ہیں؟ یہ ساری جو نبیوں کی سٹوریز ہم روز سنتے ہیں، ان سے ہمیں لیسن ملتا ہے۔ اس سٹوری میں سب سے بڑا لیسن کیا ہے؟ کیا ہے؟ پیشنس رکھنا، پیشنس رکھنا، کتنی، اور اللہ کی عبادت کرنا۔ ہاں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا ہے کہ ہمارا ایکچوئل جو گول ہے، آبجیکٹو ہے، وہ کیا ہے؟ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنی ہے، جیسے بھی حال میں ہو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہاں اور اللہ نے جو بھی چھین لیا حضرت ایوب علیہ السلام سے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر بھی اللہ کی عبادت کی، اس لیے کہ سب اللہ نہیں دیا تھا ان کو۔
ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. کیا بات ہے، کتنی مزے کی باتیں کرتی ہے نا یہ ہماری پرنسس. تو پھر کیا ہوا، اس کے بعد بیماری میں وہ کئی سال تک رہے، اور پھر وہ بیماری 18 سال گزرے، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کے حکم سے نا پتہ نہیں انہوں نے ایوب علیہ السلام کو بولا کہ نا پاؤں نا زمین پہ مارو. بالکل ایسے ہی انہوں نے ہاں کرا، ہاں پانی نکلا تو نا اس سے نہائے تو ان کی ساری بیماری ہوتی. ہاں، ایک چشمہ پھوٹا اور جس سے وہ نہائے تو ان کی بیماری دور ہوئی. اور اللہ نے کہا تھا اس پانی سے نہا لو، ہاتھ منہ دھو لو. اور پھر اللہ نے دیکھا کہ ان کے اندر اتنا پیشنس ہے، وہ پھر بھی میری عبادت کرتا ہے، تو اللہ نے ان کو بہت ساری چیزیں واپس کر دی. ہاؤ سویٹ، کتنا سویٹلی یہ بولتی ہیں. اور میرا تو دل چاہتا ہے میں ان سے سٹوری سنوں. ان کو کیا سٹوری سناؤں، دیکھیں اتنی پہلے سے پریپیئرڈ آتی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. لیکن ایک چیز جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہے، میں روز آپ کے ساتھ انہیں جن نبی کی سٹوری سناتی ہوں ان کی دعا شیئر کرتی ہوں. انہوں نے بھی ایک دعا مانگی تھی اور وہ اسی دعا کو مانگتے رہے اپنے اس بیماری میں. وہ دعا کسی کو یاد ہے؟ تمہیں یاد ہے؟ جی یہ جی بولیں، آپ کو یاد ہے؟ سنائیں کون سی دعا. میں بتاتی ہوں، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اے اللہ مجھے اس بیماری نے آ لیا ہے، یعنی مجھے اس بیماری نے جکڑ لیا ہے، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اور اللہ پاک نے رحم فرمایا، کرم فرمایا، اور ان کے صبر کا اجر ان کو عطا فرمایا کہ پھر وہ ساری جو بلیسنگز تھیں، وہ ساری جو نعمتیں تھیں، وہ ان کو واپس مل گئیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 76 بیٹے دیے اور 76 بیٹی. ہاں نا، پھر ان کو یہ ساری بلیسنگز تھیں نا، ان کو وہ سارے مال، اولاد، وہ سب چیزیں ان کو واپس مل گئیں. اور ان کی بیوی ان کا اینڈ تک خیال کرتی. ہاں، ان کی وائف جو تھی ان کو انہوں نے پورا ٹیک کیئر کیا ہے نا. چلو جی، ہمارے بچے ماشاءاللہ سبھی کچھ جانتے ہیں. میں ان کو سٹوری سنانے آتی ہوں اور یہ مجھے سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں. ناظرین، اس سیگمنٹ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے. ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان.